बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 8 शव्वाल 1442 हिजरी है, 20 मई 2021 बरोज़ जुमेरात थर्सडे। दोस्तों, अब कोविड के केसेस गल्फ़ में भी बढ़ने लगे हैं। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि जैसा कि आपको कहा गया, चेहरे पे मास्क लगाए, अनजाने लोगों से ना मिले, एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। दूसरी बात यह है कि 1 अगस्त से सऊदी अरब के अंदर तमाम लोगों से गुजारिश की गई है कि भाई 1 अगस्त से सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिशन होगा जो लोग वैक्सीन लिए हैं, ना सिर्फ उम्रा के लिए, मक्का मदीने के लिए, बल्कि काम करने के लिए या कहीं भी जा रहे हैं, पार्क में, दफ्तर में, ऑफिस में, स्कूल में, कहीं भी जाओ, 1 अगस्त से वैक्सीन कंपलसरी कर दी गई है। जो लोग वैक्सीन अभी तक नहीं लिए हैं वो लोग वैक्सीन ले ले, अल्लाह का नाम लिए वैक्सीन ले ले। दूसरी बात ये है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर केसेस बढ़ गए हैं। आप सब लोग ख़ास दुआ करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखने में ये आया है कि ऑक्सीजन लोगों से संभल नहीं रहा है, यानी ऑक्सीजन उनको लेना नहीं आ रहा। उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है लेकिन ऑक्सीजन लेना नहीं आ रहा, ऑक्सीजन उनको नहीं बन रहा, जिसकी वजह से भी मौतें हो रही है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है ऐसे लोगों को फ्री ऑक्सीजन दे। बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे परेशान हैं। और एक बात ये भी नोट की गई है कि बहुत सारे गरीब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आप मदद कीजिए। यकीनन अगर आप 1 रुपया ख़र्चा करते हैं किसी गरीब के ऊपर, आपको जब तक 10 रुपये नहीं मिल जाते मौत भी नहीं आती। लिहाजा आप ख़ुद से आगे आए, उनको देने की ज़रूरत नहीं, आप ख़ुद से आगे आए और गरीबों की मदद करें। किसी को दवा है, किसी को ऑक्सीजन है, किसी को जो इंजेक्शन है, किसी को वैक्सीन है, तो ज़रूर आगे आके आप उसकी मदद करें। अगर आप डॉक्टर है, अगर आप, तो फिर आपसे गुजारिश की जाती है कि भाई आप गरीबों की मदद करें, उनको अच्छी तरीके से इलाज करें। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि भाई जो डॉक्टर है या पैरामेडिकल का स्टाफ है उनसे रिस्पेक्ट से बात करें। वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि भाई वो बेचारे रात दिन 24 घंटे काम में लगे हुए, 24 घंटे। अब लॉकडाउन करने की वजह से थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन 24 घंटे वो लोग मरीज़ों की तीमारदारी कर रहे हैं। बहरहाल जो भी है, हर एक की अपनी अपनी कहानी है और हर एक को जो है ये इम्यून सिस्टम के लिए जो है इंसान को लड़ना है और एक दूसरे की हेल्प करना है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ भाई एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआ करिए और एक दूसरे की ज़रूर सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए। इमाम बिश्र बिन हाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रमज़ान में बहुत मेहनत करते हैं नेकी के मामले में, बाद के दिनों में नहीं करते। तो इमाम बिश्र बिन हाफी ने जवाब दिया, बिसल कौम ला यारिफून लिल्लाहि हक्कन इल्ला फी रमज़ान। कहा कि बड़े बुरे हैं वो लोग जो अल्लाह को सिर्फ 1 महीने के लिए पहचानते। अल्लाह को 1 महीने के लिए मत पहचानो मेरे भाई। उसकी हवा साल के 12 महीने हमें मिलती है, उसका पानी हमें साल के 12 महीने मिलता है, उसका सूरज हमें साल के 12 महीने रोशनी देता है, उसका चांद, उसका आसमान, उसकी जमीन, उसकी दी हुई दिल की धड़कन, उसकी दी हुई सांसें, उसकी नेमतें हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक मिलती हैं। उसकी इबादत को 1 महीने के लिए खास मत करो। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। और याद रखो, अगर रमजान के बाद भी नेकियों की तड़प है दिल के अंदर, रमजान के बाद भी कुरान की तिलावत का शौक है दिल के अंदर, रमजान के बाद भी कभी कभी नफिल रोजा रखने का शौक है, इसका मतलब कि आपकी रमजान की इबादत कबूल होगी। उलमा ने यह बात लिखी है, इबादत कबूल होने की अलामत यह भी है कि इबादत के बाद आदमी इबादत पर कंटिन्यू रहे, बरकरार रहे। एक आदमी हज करके आया, हज के दौरान खूब नमाज पढ़ा, हज करके आया, नमाज छोड़ दी, दाढ़ी रखता था, दाढ़ी शेव कराने लगा, तो हाजी साहब तो लोग उसको कह रहे हैं, लेकिन उसका हज अभी रिस्क में है, खतरे में है। इसलिए कि हज अगर कबूल हुआ होता तो हज करने के बाद उसकी जिंदगी में ये चेंजिंग जो आई थी हज के दौरान, ये चेंजिंग बरकरार रहती, कंटिन्यू रहती। तो नेकी करने के बाद रमजान ने अगर आपके अंदर कोई चेंजिंग की है तो ये चेंजिंग मेरे भाइयों साल के 11 महीने रहनी चाहिए। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें साल के 12 महीने अपनी बंदगी करने की तौफीक नसीब फरमाए। महफिल, तमाम मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं किसी दूसरे काम से यहाँ पर आया हुआ था। मुझे इस मीटिंग के बारे में इत्तला मिली और मुझे लगता है
کہ اسلام جم خانہ اب جن اصولی چیزوں کی طرف جا رہا ہے، یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ہی سینٹر نہیں ہے، بلکہ ایک تھاٹ پروسیس کے شروع ہونے کا سینٹر اب یہ بنتا جا رہا ہے. اس میں یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے. اس کا درد شاید ہم کو اس لیے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص جیل گیا نہیں ہے، اور خدا نہ کرے کہ کوئی وقت آئے کہ ہم میں سے کوئی شخص یا ہمارا کوئی عزیز جیل کی یا حوالات کے سلاخوں کے پیچھے پایا جائے. مگر اس کرب کو بیان کرنا ناممکن ہے، اس ذلت کو، اس رسوائی کو بیان کرنا ناممکن ہے جو کہ کسی شخص کے اریسٹ ہونے پہ اس کو محسوس ہوتی ہے. ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کی تعداد جیلوں میں ان کی آبادی کا جو تناسب ہے، پروپورشن ہے، اس سے کم دوگنی ہے. آپ کسی پولیس اسٹیشن میں چلے جائیے، کسی بھی وقت چلے جائیے، ہر پولیس اسٹیشن میں ایک اریسٹ لسٹ ہوتی ہے. آج کتنے لوگ اریسٹ ہوئے، کس میٹر میں اریسٹ ہوئے، نام پڑھ لیجئے، مجھے آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی بنیادیں بہت گہری ہیں، اور جس کے لیے واقعی ہم سب کو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ان کے اندر جو کلچر آ رہا ہے وہ کلچر کون سا ہے، کیا وہ کلچر ہم کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر جا رہا ہے. لیکن آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ وہ لوگ جو بدقسمتی سے جیلوں میں بند ہو گئے، شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قریب آج سے 12-13 سال پہلے 2008 میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ CRPC جس کے انڈر میں ٹرائل چلتے ہیں، اس میں ایک امینڈمنٹ آیا ہے. وہ امینڈمنٹ یہ ہے کہ 7 سال تک کی جو پنشمنٹ ہے کسی بھی جرم کے لیے، 7 سال سے کم پنشمنٹ اگر ہوگی تو وہ چھوٹے آفینسز ہوتے ہیں. اگر اس میں سے کوئی شخص جیل میں ہے اور اس کا 50% وہ وقت وہاں گزار چکا ہے، تو اس کا رائٹ بنتا ہے ٹو بی ریلیز آن بیل. اس کی رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے. میں اس کے پہلے بھی کئی NGOs میں جا چکا ہوں اور اس حوالے سے کئی گفتگویں کر چکا ہوں. تو ہم نے ہمیشہ یہ سجیسٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ لسٹ نکالو، ان کو چھوڑنا ضروری ہے. ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو پورا کرنا ہے، وہ پروسیجر اگر ہم نے پورا کر لیا تو وہ بیل آؤٹ ہو جائیں گے. اس کو کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہے، اس لسٹ کو نکالنے میں بہت زیادہ تکلیف نہیں ہے. آپ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن میں مانگ لیجئے جیلر سے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ آدمی جیل میں کب آیا، کتنے دن ہو گئے، کون سے کیس میں ہے، کون سی سیکشن لگی ہے، اور کوئی بھی شخص اس سیکشن میں کیا میکسیمم پنشمنٹ ہے اس کو دیکھ سکتا ہے. 50% کرنے میں بہت زیادہ الجبرا کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کو کر سکتا ہے. سوال اس بات کا نہیں ہے کہ کتنے لوگ جیل میں بند ہیں، سوال اس بات کا ہے کہ کیا ہمارا ضمیر زندہ ہے. یہ سوال ہم کو اس کو نہیں، خود کو پوچھنا چاہیے. اس کے پہلے بھائیوں نے جو تقریر کی، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، میں صرف ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. یہی اسلام جم خانہ ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ شادی کے لیے بکنگ کا کیا ریٹ ہے یہاں پہ، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آفس نیچے ہے. جن بھائی کو معلوم نہیں جا کے لے لیں. جو سجاوٹ ہم کرتے ہیں، جتنے لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، جو کھانے کی پلیٹس ہوتی ہے، بیٹھ کر کے اس کا کیلکولیٹ کیجیے کیا کاسٹ ہے. میں کہتا ہوں 10% اس کا نکال دو، 10% مہمانوں کی یادی کم کرو، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. جو لاک ڈاؤن میں شادیاں ہوئی کیا وہ ناکام ہو گئی ہیں؟ جس میں 20 لوگ گئے، 30 لوگ گئے، 50 لوگ گئے، کیا وہ لوگ خوش نہیں ہیں؟ وہ لوگ جو کورٹ میرج کرتے ہیں ان کی شادیاں نہیں چلتی ہیں؟ تو اتنا بڑا انتظام کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال کیا ہم نے اپنے آپ کو پوچھا ہے؟ اور اگر یہ پیسے بچیں گے تو کیا یہ لوگ اندر رہیں گے؟ اور اس میں کوئی مذہب ملت کی تفریق نہیں ہے، انسان ہے، انسان کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. لسٹ نکالیے کون کتنے سال سے ہے، جو سب سے زیادہ وقت سے ہے، ہم پہلے اس کو لیں گے. ہماری طرف سے میسج جانا چاہیے، ہم سب کے لیے ہیں. جس دن ہم نے یہ میسج کنوے کیا، سب لوگ ہمارے لیے بھی ہوں گے، یہ تفریق مٹ جائے گی. آج جو ہم یہ چھوٹے چھوٹے خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، محلوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد وہاں ہے کہ جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا شروع کیا
کس چیز پہ؟ اچیومنٹ پہ نہیں، اسکرپشن پہ، جو چیز آپ کو اپنے ورثے میں ملی ہوئی ہے. میں مسلمان ہوں، ورثے میں ہوں. میں ایک کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں، ورثے میں ہوں، اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. میں اگر ایک اچھا انسان بنتا ہوں تو اس کے لیے مجھے اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے. وہ میری آئیڈینٹی ہوگی، وہ آئیڈینٹی میں ثابت کروں نا. مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے ہر سال شوقیہ عمرے میں کتنے لوگ جاتے ہیں. شوقیہ عمرہ رجب سے شروع ہوگا، شعبان، رمضان، عید وہاں پڑھ کے واپس یہاں عید پڑھنا. بھائی اللہ کے دین میں صرف ایک حج ہے، جسٹ ون حج. اس کے علاوہ آپ 1 کروڑ بار کر لیجیے، وہ نفل ہے. جب کبھی سوال ہوگا نا تو یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا پڑوسی وہ بھوکا مر رہا تھا، وہ جیل میں سڑ رہا تھا، اور تم کہاں تھے؟ ہلٹن میں، حرم کے سامنے، اوبرائے میں، مدینہ میں. کیا یہ ہمارا فریضہ ہے؟ ہم کو سوچنا چاہیے. دیکھیے ہمارے مذہب میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے نا، آپ دیکھ لیجیے، فرض بہت آسان رکھا گیا ہے. 2 رکعت فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. فرض یہی ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فرض رکھا گیا ہے کیونکہ وہ سب سے ہو سکتا ہے. اس کے آگے جس چیز کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ انفاق ہے. اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. کتنی صورتیں اس پہ ہیں انفاق پہ. حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ جس نے اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کیا اس نے اللہ کو قرض دیا. قرآن نکال کے پڑھ لیجیے. یہ نہیں کہا گیا جس نے 50ویں بار عمرہ کیا وہ اسے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے. یہ نہیں کہا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ اتنا بڑا افطار کا ارینجمنٹ کر دیا میں نے تو بہت اچھی بات کر دی. یہ کہا گیا کہیں پہ؟ یہ آدمی جس کو کھانا نہیں مل رہا ہے، یہ آدمی جو اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے دور ہے. اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیل کے اندر کا ماحول جا کر دیکھیے. جہاں 10 آدمی ہونے چاہیے 25 ہیں، اوور کراؤڈڈ ہیں. تو کیا ہمارا انسان کے طور پر یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو پرائرٹی دیں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے آواز اٹھائیں؟ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس دن یہ آپ آواز اٹھائیں گے اس دن بہت سارے لوگ اس کارواں میں شامل ہو جائیں گے. ابھی یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کون کون سے ٹرسٹ یا کون کون سے ایسوسیشن جڑی ہوئی ہیں. آپ کسی اور کام کے لیے ان لوگوں کو ساتھ لا کے دیکھ لیجئے. یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ، نہیں آئیں گے. یہ صرف اسی کام کے لیے آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں انسان زیر بحث ہے. یہ انسان کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو مضبوط کریں، یہاں کنٹریبیوٹ کریں، یہاں ہیلپ کریں. یاد رکھیے کہ قرآن میں بار بار گردنیں چھوڑانے کے لیے کہا گیا ہے. آپ سے کوئی غلطی ہو جائے کیا کہا جاتا ہے؟ گردنیں چھوڑاؤ، آزاد کرو، غلام آزاد کرو. آج کے دور میں غلام کون ہے؟ یہ جیل کے اندر، یہ آج کے دور کا غلام ہے. یہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتا ہے، یہ اپنی گردن نہیں چھوڑا سکتا ہے. اگر ہم نے کوشش کی تو اس میں سے جتنے لوگ نکل سکے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی سچی خدمت ہوگی. اور یہی ہم سب کا شعار ہونا چاہیے، طور طریقہ ہونا چاہیے. ہماری سوچ میں یہ بات آنی چاہیے. ہم میں سے جن لوگوں نے کیسز فیس کیے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک کیس لڑنے میں کورٹ میں کیا حالت ہوتی ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ایک وکیل کے اپیرنس کی کاسٹ کتنی ہے. آپ یہ سوچئے کہ اس کے مقابلے میں اس کو چھوڑنا کتنا آسان ہے. اور یہ جو پیٹی کرائمز ہے نا، اس پیٹی کرائم میں آدمی اس لیے موجود وہاں پہ ہے کیونکہ وہ ڈاکومنٹ پروڈیوس نہیں کر سکتا ہے. بیل کا جو 10,000 روپیہ 15,000 روپیہ بھرنا ہے وہ نہیں بھر سکتا ہے. شیورٹی نہیں اس کے لیے، اس کے پاس کوئی جانکار آدمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یو پی کا آدمی ہو سکتا ہے بہار کا آدمی ہو، اڑیسہ کا آدمی ہو، یہاں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. اس کی شیورٹی کون دے گا؟ اس لیے یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ذرا اپنے آپ پہ جو اتنا توجہ دیتے ہیں نا وہاں سے نظر ہٹا کے آس پاس نظر ڈالیں. یاد رکھیے آپ کے گھر کے چاروں طرف اگر گندگی ہے نا، کچرے کا انبار لگا ہوا ہے تو آپ کا گھر خوبصورت نہیں ہوگا. سماج میں اگر یہ صورت ہے تو سماج خوبصورت نہیں ہوگا. سماج کو بہتر بنانا ہے، اپنے ماحول کو بہتر بنانا ہے. ہم کوشش کریں کہ یہ لوگ جو کہ اس راہ میں آگے بڑھے، یہ بہت بڑا ایثار کا تقاضا کرتا ہے، مدد کا تقاضا کرتا ہے. جو ہو سکے ہم کوشش کریں کہ مدد کریں اور اپنے تئیں کم سے کم کچھ لوگوں کی تو گردنیں آزاد کریں. خدا جانے کل قیامت میں یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہو. شکریہ.
अंकम से। भाई अंकम जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहन बुगड़े के भिवंडी में जो है हिजामा कपिंग करना है। कैसा लगा आपको ये फिल्म? नहीं सर एकदम गुड फील हुआ है, मुझे काफ़ी पहले आना चाहिए था और काफ़ी लेट कर चुका हूँ। तो आपको डायबिटिक पेशेंट भी हो और आपने हिजामा कराया, आप वीकनेस महसूस कर रहे हो या फ्रेशनेस महसूस कर नहीं रहे एकदम फ्रेशनेस है सर, एकदम फ्रेशनेस। हो? ऐसा लगता है बदन की गंदगी निकल गई। हाँ सर गंदगी तो निकल ही गया है। हाँ, अब कितना अच्छा फील कर रहे हो? नहीं गुड फील कर रहा हूँ। शादी से पहले वाला फील कर रहे हो? मतलब एक जवान फील कर रहे हो ना अपने आप Yes, को, yes. है ना? ठीक है, थैंक यू। लोग घबराते हैं कि वीकनेस आएगी, आप फ्रेशनेस लग रही है वीकनेस? नहीं सर एकदम फ्रेशनेस लग रहा है, इसमें घबराने की कोई और जरूरत आपने नहीं ऐसा है। पेशेंट भी देखा तो आपको क्या लगता है कि केमिकल खाना चाहिए कि कपिंग कराना चाहिए? नहीं सर कपिंग जरूर कराना चाहिए, है ना? ऑपरेशन केमिकल और ये जो अंग्रेजी दवा खाते हैं उससे तो कई गुना बेटर। هذا نادي ستار انترناشونال مارشال آرت اكاديمي. اي نفر ابغى اتعلم بزوره ان شاء الله ال7:30 الساعه 9. هذا اي وقت من سبت وخميس. You can join, you can bring your students to our club. شوف هذا دحين هذا انا طالب من هنا 26 سنه سعوديه. هذا بزورة عربي 100 ما شاء الله من كل شيء. هذا بطولات شفت، هذا مضاربة وكتاس كل شيء ما شاء الله. تعلم الصورة والشجاع ما شاء الله. الشيخ انت ايش موبايل نمبر في النفر يبغى يتصل انت؟ 050 050 76 76 36 36 478 478. شكرا شيخ اسحاق، جزاك الله خير. ثانك يو. جزاك الله.